اور اسکول جانے والے معصوم بچوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تاہم جب پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور وزیرستان سے ارکان قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر نے بارہا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر تحریک انصاف کی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تحریک طالبان پاکستان پھر سے سرگرم نہ ہو جس سے علاقے کا امن تباہ ہو، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے ان تنبیہات پر عمل کرنے کی بجائے محسن داوڑ اور علی وزیر پر غداری کے مقدمات بنوائے گئے۔ مراد سعید آج سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ماضی میں ان کے دور حکومت میں سیکیورٹی کے اداروں کو طالبان سے مذاکرات کی ہدایت دی گئی تھی۔ سلیم صافی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ مذاکرات پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہی کرتی رہی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اجازت یا ہدایت دی۔ ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت میں ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ دوبارہ مذاکرات کے آغاز کے لیے ٹی ٹی پی کے 100 کے قریب افراد پی ٹی آئی کی حکومت نے رہا کیے۔ پھر جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس معاملے کو وفاقی حکومت کے سپرد کرنے کی بجائے بعد میں یہ مذاکرات کور کمانڈر پشاور یا پھر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کرتی رہی۔ بلاول بھٹو جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہو کر بھی نہ آج تک افغانستان گئے ہیں اور نہ ان مذاکرات کا حصہ رہے، مذاکرات کے لیے پختونخوا سے سرکاری مالکان کی ٹیم مراد سعید کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں جاتی رہی، لیکن نہ جنگ بندی ہوئی اور نہ مسئلہ حل ہوا۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کی وجہ سے فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر طالبان کو بلایا۔ پی ٹی آئی کی فوج اور ایجنسیوں کے خلاف تنقید پی ٹی ایم کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سازشی تھیوریاں عوام کے ذہنوں میں بٹھا رہی ہے۔ سوات اور وزیرستان کے حالات کی فکر کرنے کی بجائے پختونخوا حکومت کے حکام عمران خان کے جلسوں یا پھر اسلام آباد مارچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً وزیر اعلیٰ محمود خان کا ہیلی کاپٹر عمران خان تانگے کی طرح جلسوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ ایک مرتبہ بھی اپنے حلقے سوات نہیں گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک طالبان پاکستان کے مابین رابطوں اور گٹھ جوڑ سے پردہ اٹھاتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان زاہد خان نے نیا دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں گزشتہ ماہ رفعت اللہ اورکزئی سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعلیٰ شاہ فرمان سے ٹی ٹی پی نے اس وقت 2 کروڑ روپے بھتہ مانگا تھا، مگر ان کے درمیان 70 لاکھ کی ڈیل ہوئی۔ زاہد خان نے مزید انکشاف کیا کہ 2007 اور 2008 میں موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان ٹی ٹی پی کو سوات میں اسلحہ فراہم کرتے رہے ہیں، جبکہ آج سوات کے امن کے تباہ ہونے کا واویلا کرنے والے مراد سعید کا گھر ٹی ٹی پی کی چھاونی بنا ہوا تھا۔